وحی کا یہ پہلا تجربہ رسول کائنات نے کیا تھا۔ گھر تشریف لائے، اپنی مونس و غمخوار بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے حضور فرماتے ہیں زمیلونی زمیلونی، اے خدیجہ لاؤ مجھے چادر اڑھاؤ۔ مصطفیٰ نے چادر اوڑھی، جب کچھ تسلی ملی خاتون جنت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں حضور بات کیا ہے؟ آج آپ کے جسم اطہر پر ایک عجیب سی کیفیت ہے، کیا معاملہ ہے؟ کیا بات ہوئی ہے؟ کیا حادثہ پیش آیا ہے؟ تو رسول اکرم نے پورا واقعہ ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرماتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے اپنی جان کی فکر ہو رہی ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہو رہی ہے۔ تو مسلمانوں، آپ کی مونس و غمخوار بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اکرم کو اس دن جو تسلی بھرے الفاظ کہے تھے، امام بخاری نے ان کو سنہرے حرفوں میں تحریر کیا ہے۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ حضرت خدیجہ عرض کرتی ہیں اے میرے سرتاج، اللہ تمہیں ہلاک نہیں فرما سکتا، تم وہ ہو جو صلہ رحمی کرتے ہو، کوئی رشتہ توڑتا ہے تو تم اس سے رشتے کو جوڑتے ہو، تمہاری ذات وہ ہے جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، ان کے لیے تم کماتے ہو، بے سہارا جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے تم ان کا بوجھ اٹھاتے ہو۔ اے اللہ کے پیارے بندے، تمہاری ذات وہ ہے جو مہمان نوازی کرتی ہے، کوئی مہمان آئے تو تمہارے یہاں سے بھوکا نہیں جاتا، تم بڑے مہمان نواز ہو اور اللہ کی راہ کے تم مددگار ہو، تم مسافر ہو، تم اللہ کی راہ کی خاطر لوگوں کی امداد کرتے ہو، تمہیں اللہ ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کی خدمت میں گئیں اور پورا واقعہ ذکر فرمایا۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، اے خدیجہ جو فرشتہ ان کے پاس غار حرا میں آیا ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ کے پاس آیا تھا، یہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، یہ دین کی خدمت کریں گے، اللہ کے دین کو پھیلائیں گے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے حبیب نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا، دین کی تبلیغ حضور فرمانے لگے، قرآن مقدس اللہ کے حبیب پر بتدریج نازل ہوتا رہا۔ یہ قرآن اللہ کے حبیب پر جو نازل ہوا ہے، جو آج ہم سب کے گھروں میں ایک صحیفے کی شکل میں موجود ہے، یہ دن دو دن میں نازل نہیں ہوا، سال دو سال میں نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ تقریباً 23 سال کے عرصہ دراز میں قرآن مقدس ہمارے پیغمبر پر نازل ہوا۔ جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہی اللہ کا یہ فرمان، یہ قرآن نازل ہوتا رہا، مصطفیٰ کریم اللہ کے اس کلام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے، تبلیغ دین فرماتے رہے۔ اب وہ وقت بھی آیا جب قریش مکہ نے، سرداران مکہ نے مصطفیٰ کریم کی تکذیب کی، آپ کو جھٹلایا، آپ کو کاہن کہا، آپ کو جادوگر کہا، آپ پر جو کلام نازل ہوا اسے شعر کہا، اسے جادوئی باتیں کہیں۔ جب اللہ کے حبیب پر، رب کے سچے کلام پر یہ اعتراضات کیے لوگوں نے، تو رب کائنات نے اہل مکہ
مشرکین مکہ کو چیلنج کیا، اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ، اے محبوب تم انہیں فرماؤ کہ اگر تم قرآن کو جادو کہتے ہو، قرآن کو شعر کہتے ہو، قرآن کو انسان کا کلام کہتے ہو، تو تم تمام انسان اور تمام جنات جمع ہو کر اس جیسا قرآن لے آؤ، اس جیسی کتاب لے آؤ۔ یہ پہلا چیلنج تھا قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کے بیان کے لیے۔ لوگوں نے کوششیں کی، قرآن کے مثل کتاب نہ لا سکے۔ اب رب نے اس چیلنج کو ہلکا فرمایا۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا، اے محبوب فرما دو فَأْتُوا بِعَشْرِ ثُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ تم اس جیسا قرآن تو نہیں لا سکتے، لیکن تم اس قرآن کی 114 سورتوں جیسی صرف 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، تو پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ لوگوں نے کوششیں کی لیکن قرآن کے مثل 10 صورتیں بھی نہ لا سکے۔ اب اللہ نے اور ہلکا چیلنج فرمایا اور حکم دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم شک کرتے ہو اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو تم اس جیسی ایک سورت لے آؤ، ایک سورت۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور فرمایا اللہ کے علاوہ جتنے مددگار ہیں سب کو بلا بھی لو، سب مل کر قرآن جیسی ایک سورت لاؤ۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اہل مکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمان جو قرآن کی مخالفت کرتے تھے، جو پیغمبر اسلام کی مخالفت کرتے تھے، انہوں نے کوششیں کی، مل جل کر دنوں رات محنتیں کی، لیکن مسلمانوں اللہ کی سچی کتاب قرآن جیسی کوئی ایک سورت بھی وہ نہ لا سکے۔ وہ گونگے ہو گئے، بہرے ہو گئے، لیکن اللہ کے کلام کے مثل نہ لا سکے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت قرآن کانفرنس، جشن دستار بندی، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے اچھے۔ تو الحمدللہ یہ قرآن جس کو ہم اور آپ اپنے گھروں میں تلاوت کرتے ہیں، جس کو آپ کے امام قاری شان رب صاحب آپ کی مسجد میں آپ کے بچوں کو اس قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، اس کا حافظ بناتے ہیں، یہ بڑے اعجاز کی بات ہے۔ آج مختلف نظریات کے لوگ اپنی ذہنی استعداد اور ذہنی کیپیسٹی کے اکارڈنگ کوئی کسی کام کو بہتر کہتا ہے، کوئی کسی کو بہتر کہتا ہے، لیکن آئیے ہم پوچھتے ہیں پیغمبر اسلام سے کہ سب سے اچھا کام کون سا ہے، سب سے بہتر ڈیوٹی کون سی ہے؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور اس کو سکھائیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، یہ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ پوری دنیا میں بسنے والے تمام قوموں میں سب سے بہتر لوگ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ ہیں
جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تک دنیا میں انکاؤنٹیبل بکس لکھی گئی ہیں، لیکن جب ہم ان کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں تو قرآن کے مثل کوئی اور کتاب نہیں ملتی۔ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے بیسک اسکولز میں ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ان کی کتابوں کو اگر خوب پڑھا لکھا کوئی شخص دیکھے تو اس کے لیے وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ ایک پی ایچ ڈی ہولڈر کے لیے اے فور ایپل بی فور بال کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو وہ کتاب جو بچوں کے لیے لکھی گئی ہے، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی ہولڈرز کے لیے وہ بیکار، اور جو بکس اکارڈنگ دا پروفیسرز کے اکارڈنگ اور ان کا خیال کرتے ہوئے تصنیف کی گئی، وہ بچوں کے لیے بیکار، کیونکہ ان کی وہ سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن قرآن کو آپ دیکھیں تو بچہ پڑھے تب بھی وہ قرآن کے حرف حرف سے پھوٹنے والی روشنی سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اگر کوئی جوان پڑھے تو وہ بھی قرآن کے الفاظ سے برسنے والے نور سے مستفیض ہوتا ہے۔ کوئی اگر بزرگ پڑھے تو وہ بھی قرآن کی صداقت و حقانیت سے ظاہر ہونے والی روشنی سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی پڑھنا نہیں جانتا، اپنے امام کے پیچھے فجر کی نماز میں کھڑا ہو کر جب وہ ان کے لبوں سے قرآن کی مدہوش کرنے والی تلاوت کو سنتا ہے تو اس کے جسم کا روم روم مچلتا ہے، اور قرآن کی شیریں اور لذت آفری اس مزے سے اپنے آپ کو فیضیاب کرتا ہے اور رشک کرتا ہے۔ قرآن جیسی کوئی اور کتاب نہیں، اور الحمدللہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اسے پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی یاد کرنا چاہیں تو یاد کر لیتے۔ اس کے علاوہ جو دیگر کتب الہیہ اور صحائف الہیہ دنیا میں آئے وہ صرف ان کے پیغمبروں کو یاد ہوتے تھے، ان کی امتیں انہیں یاد نہیں کر پاتی تھیں، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے اس امت کو یہ اعجاز عطا کیا کہ اس امت کا اگر 7 سال کا بچہ بھی آپ دیکھیں تو اس کے سینے میں دھڑکتے ہوئے دل کے اندر اللہ کی یہ عظیم کتاب موجود ہوتی۔ سبحان اللہ۔ بڑا کمال اور بڑی فضیلتیں بخشی ہیں اللہ نے اس امت کو۔ جب الواح توریت رب کائنات نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں کچھ خواہشوں کا اظہار کیا، کچھ تمنائیں پیش کی، جس میں سے ایک تمنا یہ تھی، اے مولا میں نے انجیل و زبور میں یہ دیکھا ہے کہ ایک امت ایسی ہوگی کہ اگر وہ ایک نیکی کرے تو اس ایک نیکی کا ثواب اسے 10 نیکیوں کے برابر دیا جائے گا۔ اے مولا میری یہ آرزو ہے کہ وہ امت تو میری امت کر دے۔ تو رب نے فرمایا لا ھذا لامت محمد، اے موسیٰ یہ اعجاز میرے محبوب محمد کی امت کے لیے ہے۔ ایک تمنا یہ عرض کی، اے پروردگار میں یہ چاہتا ہوں کہ تو نے مجھ پر جو کتاب نازل فرمائی ہے، یہ کتاب میرے ہر امتی کو جو یاد کرنا چاہے یاد کر لے۔ تو رب نے فرمایا لا ھذا لامت محمد، اے موسیٰ نہیں، یہ اعجاز بھی محمد کی امت کے لیے ہے۔ الحمدللہ اس امت کو بڑے کمالات، بڑے
بڑے اعجازات اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے اس امت پر، ہم پر اور آپ پر، کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیغمبر کی امت میں پیدا فرما کر اپنی وہ عظیم کتاب ہمیں عطا کی ہے کہ اگر پڑھنا جانے تو اس کی تلاوت کریں تو فیض یاب، پڑھنا نہیں جانتے اس پر ایمان لے آئیں، اس سے عقیدت رکھیں تو فیض یاب۔ کسی زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا، لوگ قبرستان میں قبر کھود رہے تھے کہ اچانک برابر کی قبر کی چند اینٹیں گرتی ہیں تو وہاں جتنے لوگ تھے وہ خوشبوؤں سے معطر ہو جاتے، ان کی مشام ہستی خوشبو سے فیضیاب ہونے لگتی ہے۔ کسی نے جب قبر کے اندر دیکھا تو تازہ ترین گلاب کے پھول قبر میں موجود ہیں اور کفن تک میلا نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ دیکھ کر تجسس پیدا ہوا، شوق پیدا ہوا کہ آخر یہ کون بندہ ہے اور اس نے ایسا کون سا عمل کیا ہے کہ رب کائنات نے اسے یہ عظیم اعجاز عطا کیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے لوگ اس کے گھر پہنچے، گھر گئے تو جا کر دیکھا ایک بوڑھی خاتون ہے جن کی کمر جھکی ہوئی ہے، اور جا کر پوچھا کہ بتائیں تمہارے شوہر ایسا کون سا عمل کرتے تھے جو اللہ نے انہیں اتنا عظیم منصب عطا کیا ہے؟ تو اس بوڑھی خاتون نے اپنے ذہن پر زور دیا اور کچھ دیر بعد بولی، میرے شوہر میں ایسا کوئی خاص کمال تو نہیں تھا، صرف ایک بات کے علاوہ میرے شوہر کی ایک یہ عادت تھی، جب وہ فجر کی نماز ادا کرنے مسجد جاتا اور وہاں نماز کے بعد لوگوں کو دیکھتا کہ وہ اللہ کی عظیم کتاب قرآن کو اٹھا کر اس کی تلاوت میں مشغول ہیں، تو وہ میرا شوہر بوجھل قدموں سے گھر آتا اور گھر آنے کے بعد طاق میں رکھے ہوئے قرآن کو اٹھاتا، اسے بوسہ دیتا، آنکھوں پہ لگاتا، سینے سے چمٹاتا اور اس کے بعد اسے کھول کر اس کی صدر پر انگلی پھیرتا اور مولا کی بارگاہ میں عرض کرتا، او Almighty Allah, I don't know what is wrote on this line. پروردگار میں یہ تو نہیں جانتا اس سطر پر کیا لکھا ہے، لیکن میرے پروردگار میرا یہ ایمان ہے، جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے، حق لکھا ہے، میں تیری اس عظیم کتاب پر ایمان لاتا ہوں۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت عظمت قرآن کانفرنس جشن دستار بندی، سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد وہ خاتون فرماتی ہیں کہ میرے شوہر کے اسی عمل کی برکتوں سے اللہ نے اسے یہ عظیم منصب عطا کیا ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ نے اتنی عظیم کتاب ہمیں عطا کی ہے کہ اگر پڑھنا جانے تو پڑھ کر فیض حاصل کریں، پڑھنا نہیں جانتے تو اس سے سچی محبت رکھیں، اور اس کتاب کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ سے بھی آپ محبت کریں، ان کی کوئی ناشائستہ اور نازیبہ حرکت کو دیکھ کر ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ ان کا بچپنا ہے۔ انسان شائستہ بڑا ہو کر ہوتا ہے، سنجیدگی اس میں بڑے ہو کر آتی ہے۔ بچوں کی تو یہ شوخی ہے کہ وہ اپنی بچپن میں حرکتیں کرتے ہیں، ان کی حرکت پر ہمیں ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک جگہ ایک ادارے میں ایک بزرگ طلبہ کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کے کھانے پینے کی چیزیں اپنی پشت پر لاد کر لاتا، کبھی آٹے کی بوریاں، کبھی چاول کے بورے، کبھی تیل کے پیپے اور سامان
وہ طلبہ کی خدمت کے لیے مدرسے میں حاضر رہتا بلا عوض، بلا تنخواہ. اسے شوق تھا کہ یہ مہمان رسول ہیں، میں ان کی خدمت کروں. بچپنا طلبہ کا ہوتا ہے تو طلبہ نے اس کا ایک نیا نام رکھا اور وہ اسے الحمار کہنے لگے. الحمار یہ عربک ورڈ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے گدھا. تو دھیرے دھیرے اس بزرگ کو یہ خبر پہنچ گئی کہ طلبہ اسے الحمار کہتے ہیں. یہ سن کر اس کے دل کو تکلیف ہوئی اور وہ مدرسہ چھوڑ کر گھر چلا جاتا ہے. چند دن وہ وہیں رہا. ایک دن رات کو سویا ہوا ہے، اچانک خواب دیکھتا ہے کہ میدان محشر ہے اور میں بھی موجود ہوں. وہ طلبہ بھی موجود ہیں جو اس ادارے میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. رب ان طلبہ کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ جنت چلے جاؤ. تو مسلمانوں، وہ دیکھ رہا ہے خواب میں جب اللہ نے ان طلبہ کو جنت میں جانے کا حکم دیا تو وہ طلبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، پروردگار ہم تب تک جنت نہیں جائیں گے جب تک کہ تو ہمارے اس مونس و غمخوار بزرگ کو ہمارے ساتھ جنت میں نہ بھیج. آنکھ کھلی، روح مچلنے لگی، دوڑا دوڑا مدرسہ گیا اور جا کر کہنے لگا، بچوں جو چاہو کہو، میری زندگی تمہاری خدمت کے لیے قربان ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو الحمدللہ یہ جو مدارس اسلامیہ میں اللہ کی عظیم کتاب کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ مہمان رسول ہیں. اللہ کے نورانی فرشتے اگر یہ باعمل ہوں تو ان کے لیے اپنی پر بچھاتے ہیں